السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے۔ فیصل صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہے، اور یہ آزادی مارچ کیا ایسا گولہ بن چکا ہے جو تپے گا اور پھر اس کے بعد ٹھس کر جائے گا، یا پھر یہ ایک برفانی گولہ ہے جو آگے بڑھتا جائے گا، اس کا حجم، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آزادی مارچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا اور بوائلنگ پوائنٹ کون سا ہوگا، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے حیران کن، افسوسناک، تشویشناک ڈائریکٹیو پیمرا کی جانب سے سامنے آئے ہیں اینکرز کو لے کے بالخصوص، اور اینکرز کی جو کام ہے، جو اظہار خیال کا موقع ہے، اس کو محدود کرنے کے لیے ایک حیران کن ڈائریکٹیو سامنے آیا ہے۔ یہ جو زبان بندی کی ریت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن نظامی صاحب سب سے پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صحت اور ان کی صحت سے جڑے جو دیگر سیاسی پہلو ہیں۔ سب سے بڑا سوال، نواز شریف صاحب کی اب عبوری ضمانت تو مل گئی ہے، لیکن کیا وہ پاکستان میں علاج کروائیں گے یا باہر جائیں گے؟ ان کی صحت اس قابل ہے کہ وہ باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس سے متعلق بات کریں گے۔ لیکن جو مرضی ہو جائے، کسی کو این آر او نہیں دینا نظامی صاحب۔ میری زندگی میں، یعنی عمران خان صاحب کی زندگی میں این آر او نہیں مل سکتا۔ عوام کی یاد دہانی کے لیے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، اس سے متعلق بتا دیں، اور آئے دن جو اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، یہ تو جنرل مشرف نے این آر او پہ دیا تھا زرداری صاحب کو، جی، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو، جس کے ذریعے وہ واپس آئے۔ اسی کی آڑ میں نواز شریف بھی آئے، اس کی آڑ میں پھر میں نواز شریف کو بھی واپس آنا پڑا۔ اس سے پہلے ایک ڈیل ہوئی تھی مشرف کے ساتھ، جس کے ذریعے نواز شریف کا سارا خاندان چلا گیا تھا یہاں سے۔ جی جی، لیکن اب کوئی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ تو خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او کہ مانگ کون رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سینیٹر صاحب یہ کوئی اپوزیشن تو ہو نہیں کرتی کہ وہ مانگ رہی ہے، خان صاحب بھی کوئی تفصیل نہیں بتاتے یہ کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے۔ ایک طرف تو میاں نواز شریف کی بیل میڈیکل گراؤنڈ پہ ہو چکی ہوئی ہے، ایک طرف تو حکومت کو ریکنسیلیٹری ادارہ دکھا رہی ہے، دوسری طرف ایم این او کی بات کر رہی ہے، ایٹیٹیوڈ۔ جی، بہت بہت شکریہ نظامی صاحب اور فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک ہسٹورک پرسپیکٹو تو اس میں ہے نا، اور آپ نے خود ذکر کیا کس طرح سے ماضی میں اٹیمپٹس کی جاتی تھیں اور این آر او لیا جاتا تھا، اور یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اگر ہم طرز حکومت دیکھیں پاکستان میں، کہ پاکستان میں آ کے یہ حکومت کرنا، پھر باہر پیسے بھی ہیں، ان کے جدادیں بھی بنی ہوئی ہیں، پیسہ منتقل بھی ہوا ہے، لنڈن کے فلیٹس بھی ہیں، سر محل بھی ہے، اربوں روپے کی باہر جدادیں ہیں، سیف ہیونز میں پارک کیا، کئی جگہوں پہ انہوں نے جو ہیں اقامے لیے، اور یہ سارا کاروبار اسی طرح سے چلتا رہا، اور این آر او پھر مانگتے بھی رہے، ملتا بھی رہا، اور یوں ان کی چیزیں چلتی رہیں، اور پھر آ کے دوبارہ سے سرکار، جب سرکار میں نہیں تو باہر، ورنہ سرکار میں۔ تو ابھی آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ جی ٹی روڈ پہ نکلے تھے، اس وقت بھی یہ دو ہی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، ایک این آر او اور ایک عوام، نہ انہیں عوام ملی نہ این آر او ملا۔ بغیر کسی وجہ کے کوئی اپلیکیشن دیا کسی نے، کوئی بیچ میں عرب ملک پڑے ہوئے ہیں، کوئی بتائیں تو صحیح نا کہ کیا این آر او اور کیا ٹرمز ہے اس کے؟ نہیں، یہی ہوتا ہے نا نظامی صاحب، اور وہ اپلیکیشن نہیں ہوتی، وہ مختلف ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس کو اپلیکیشن کہیں تو کہہ سکتے ہیں، بہرحال وہ اشارے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں کہ جی فیصل صاحب مشرف کا این آر او، اس میں تو نہ ہم نے ڈیمانسٹریشن دیکھی، نہ ہم نے جلسے دیکھے، نہ ہم نے اس طرح کے احتجاج دیکھے، وہ تو یہ ٹولز تھے ہی نہیں، وہ تو پاکستان سے باہر کچھ اور لوگ پڑے، معاملات طے ہو گئے۔ یہ تو مختلف نوعیت ہے آپ کی نظر میں کہ یہ اپوزیشن جو کر رہی ہے ایک بلیک میلنگ ٹول ہے، اس کے ذریعے این آر او مانگ رہی ہے، کوئی باضابطہ اس میں اگر درخواست آئی ہے، کچھ لوگ انوالو ہیں، اس سے متعلق بھی بتائیں گے؟ نہیں، لیکن ان کی مراد غالباً یہ ہے، اگر میں سینیٹر صاحب کو صحیح سمجھاؤں، کہ یہ جو سارا لانگ مارچ ہے، آزادی مارچ، یہ آزادی مارچ جو ہے، یہ نواز شریف اور زرداری کی این آر او کے لیے، تو آپ کا مقصد ہے کہ یہ سارا جو مولانا فضل پاپڑ بیل رہے ہیں ان دونوں کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو
عمران خان صاحب پہلے دن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے, یہ اس طرح کی واردات کریں گے, اور بارہا دفعہ رپیٹ بھی کیا اور بتایا کہ یہ ضرور اس طرح سے کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, جو سسٹم, جو نظام کی ایک تبدیلی ہو رہی ہے وہ انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کے کاروبار, ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. اور وہ میں نے آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ اس کا بتایا ہے کہ جو رہا, ان میں سے ایک بتائیں ان کے کیا باہر جدادیں نہیں ہیں, ان کے نے باہر اثاثے نہیں بنائے, کہہ دیں کہ نہیں بنائے. ان دونوں کے, آصف زرداری بھی, نواز شریف صاحب کے بھی باہر ہیں جدادیں. اور کہاں سے آیا وہ, سپریم کورٹ میں مقدمہ چلتا رہا, بڑے مواقع ملے, ورلڈ ریکارڈ بنا مواقع ملنے کا. پہلے قوم سے خطاب میں موقع ملا, کچھ نہیں بتا سکے. پھر پارلیمنٹ کے اندر موقع ملا, کچھ نہیں بتا سکے. پھر جمالی صاحب کا بینچ بنا, وہاں کچھ نہیں بتا سکے. پھر کھوسا صاحب کا بینچ بنا, وہاں کچھ نہیں بتا سکتے. پھر JIT بنی, وہاں کچھ نہیں بتا سکے. پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں JIT کی رپورٹ کے بعد مقدمہ چلا, وہاں پھر ٹرائل کورٹ میں چلا, وہاں کچھ نہیں بتا سکے. سورس بتانا نا, یہ سب آیا کہاں سے, یہ اربوں روپے کی. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ جو ایک ان کا ایک سسٹم تھا, ایک کاروبار تھا, جب وہ بند ہو رہا ہے تو یہ سب اکٹھے ہوں گے, اور یہ اسی لیے اکٹھے ہیں. اور جہاں تک جناب مشرف کے آپ نے NRO کی بات کی, تو اس وقت ایک یہ ڈیل ہوئی تھی کہ ان کو ایک سیف پیسج ملے گا اور الیکشن میں یہ ان کو اجازت مل جائے گی اور یہ آ جائیں گے, اور ان کی باریاں جو لگی ہوئی ہیں وہ لگیں گی. اور ایسا ہی ہوا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اب آزادی مارچ کا جو آپ پوچھ رہے ہیں, نہیں, لیکن فیصل صاحب انہوں نے کون سے دروازے پہ دستک دی ہے. الیکشن ہوئے تھے جس میں وہ جیت کے آئے تھے, یہ مارچ تو ہوئے نہیں, واریاں تو مطلب نہیں. لیکن ایک بات ہے, ان سے میں اتفاق کروں گا کہ مشرف کو جسٹس افتخار کی جو وکلاء موومنٹ نے کمزور تو کر دیا تھا. جی ایسا ہی ہے, اس کانٹیکسٹ میں یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک, جی فرمائیے. جی ہاں, لین دین ہوا تھا. ہم تو خود تھے اس میں, عدلیہ بحالی موومنٹ میں ہماری پارٹی لیڈ کر رہی تھی, اور اصولی بنیادوں پہ ہم تو الیکشن میں نہیں گئے تھے, کیونکہ ہم نے کہا کہ ججز ریسٹور نہیں ہیں, ہم الیکشن میں نہیں. لیکن ان کی کوئی ڈیل الگ ہوئی تھی, تو وہ لوگ گئے, ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا 2008 کا الیکشن. بہرحال اصولی بنیادوں پہ کیا تھا. اور اب جو ہو رہا ہے یہ مارچ, تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آزادی مارچ جو ہم نے کیا تھا, آزادی مارچ 14 اگست کو, نام بھی انہوں نے وہی رکھا ہے, لیکن بہرحال ہم نے جو کیا تھا, ہم 1 سال تک پہلے ہاسپٹل بیڈ سے عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں, لیکن ہم دھاندلی کو نہیں مانتے, 4 حلقے کھول دیں اور دیکھ لیں تاکہ آگے سے سسٹم ٹھیک ہو. ہم ڈیمانڈ کرتے رہے, ہم الیکشن کمیشن میں گئے, ٹریبونل میں گئے, ہم کورٹس میں گئے, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی. ہم نے ساری آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر جلسے کیے پبلک میں, ہم نے پھر بھی ڈیمانڈ کرتے رہے کھول دے. پھر ہم نے کال دی کہ اگر نہیں ہوگا تو ہم آزادی مارچ کریں گے, اور ہم نے ایک آبجیکٹیو کے تحت وہ آزادی مارچ کیا تھا. اور وہ پھر دھرنا شروع ہوا, اور 126 دن تک اس میں پاکستان کے عام شہری تھے, فیملیز تھیں, اس میں یوتھ تھی, اس میں خواتین تھیں, بزرگ تھے, ہر طبقہ تھا. خیر اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ادھر آپ دیکھیں, ادھر تو کوئی انہوں نے فورم پہ گئے ہی نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر سنجیدگی سے آواز اٹھائی, نہ ہی الیکشن کمیشن میں اپنے ہی حلقے میں مولانا صاحب نے کوئی اپیل ہی نہیں کی ہے, کوئی جگہ کورٹ میں نہیں گئے ہیں, کہیں پہ بھی نہیں گئے ہیں, اور ایک دم سے نکل پڑے ہیں کہ جی گھر جاؤ. گھر تو عمران خان روز جاتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے. میں آج دیکھ رہا تھا فوٹیج وغیرہ اور جو رپورٹس تھیں, کافی بڑا جب میں فیر لے کے وہ آ رہے ہیں, تو یہ اگر یہ اس طرح ہی چلتا رہا, یہ تو بہت بڑا کراؤڈ ہوگا. اگرچہ آپ کے خیبر پختونخوا میں جو شوکت یوسف صحیح ہیں, وزیر اطلاعات ہیں غالباً, جی وزیر اطلاعات, وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ بھی بندہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ خاصا کامیاب رہے گا جو یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کی استعفیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے, اور کہاں مانگ سکیں گے. لیکن اس سے حکومت کمزور تو ہوگی. یہ کہنا کہ فرق کوئی نہیں پڑتا, یہ تو کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کچھ ان ریئلسٹک نہیں ہے بات. نہیں نظامی صاحب, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ریشنل کوئی نہیں ہے نا, کوئی ریزن نہیں ہے, اور پبلک کو کنونس کرنا ہوتا ہے, آپ کو کوئی ریزن تو دینا ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو کیا ہے, کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب چل پڑے ہیں, ابھی تک انہیں نہیں پتا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں, ابھی تک ہی نہیں پتا یہ چاہتے کیا ہیں, ان کو نہیں پتا. لیکن دوسری بات آپ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں, تو قافلہ جب چلتا ہے, لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر دوسری جگہ. ہمارا تو اتنا تجربہ ہے اس میں, عمران خان صاحب کا تو 22 سال کا روڈوں کے اوپر ایجیٹیشن کا, پروٹیسٹ کا تجربہ ہے. آپ کو اپنا بھی روز کنٹینر پہ دیکھتے تھے آپ کو, اور ہر جی
یہ بتائیے کیا آپ کیا اس کی تجزیہ کیا؟ ہاں جی دھرنا تو تجزیہ یہ ہے کہ یہ سکڑتا جائے گا، یہ بہت کم ہو جائیں گے، اور جہاں تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ موجود ہے اس سلسلے میں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں ہم انہیں، ضرور تشریف لائیں، مختص کی ہوئی ہے جگہ۔ اسلام کے اندر جب کوئی آپ ایگریمنٹ کر لیں اور خاص طور پہ آپ نے تحریری ایگریمنٹ کر لیا ہو تو اس سے ہٹنا جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ، اس پہ یہ قائم رہیں گے۔ جگہ تیار ہے، ہر لحاظ سے بہترین جگہ ہے، اس کو بھرنا بھی تھوڑا اچھی بات ہے، بھریں تو اچھی بات ہے، جتنے دن چاہیں یہاں رکیں اور کریں، پرامن رہیں۔ لیکن دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نظامی صاحب کہ وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے امیجز دیکھے ہیں، جو ان کی تیاریاں دیکھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ساتھ وہ ڈنڈے وہ ساری چیزیں وہ نہیں ہو سکتا۔ پرامن آئیں، موسٹ ویلکم۔ ٹھیک، ہاں، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی لارڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی نہیں، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پرامن رہے تو بہتر ہے۔ لیکن مولانا نے یو ٹرن کی تو تیاری کر لی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا ریبر کمیٹی کا، مذاکراتی کمیٹی سے، ہمارا تو اسلامات کی انتظامیہ سے معاہدہ ہے۔ تو یہ کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے اگرچہ، لیکن معاہدہ تو مذاکراتی کی ٹیم کے ساتھ ہی ہوا میرے خیال سے۔ جی ہاں بالکل، مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ہی ان کے ڈائلاگ ہوئے تھے، نشستیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر انتظامیہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ تحریری معاہدہ اسلام میں کہہ رہا تھا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس سے پھرنا تو کسی صورت بھی میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں ہے۔ لیکن اس معاہدے میں جو لکھا ہوا ہے اس کی ہر شق پہ عمل کرنا چاہیے، ان کو بھی اور ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا۔ پریکاشنری میجرز اس سلسلے میں حکومت نے لیے ہیں، جو ہمیں کنٹینرز نظر آ رہے ہیں وہ پریکاشنری میجرز ہیں، کھڑے ہیں کنٹینرز کہ کسی قسم کا کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی روکا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ اگر ہم یہ نہ کریں تو بعد میں لوگ کہیں گے دیکھیں جی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہی اور کیا سے کیا ہو گیا، وہ بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اچھے خوش اسلوبی سے معاملات طے پائے ہیں، اور امید ہے کہ مولانا صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس پہ عمل کرے گی اور خوش اسلوبی سے یہ چیزیں طے پائیں، اور آئیں ضرور پروٹیسٹ کریں، ضرور بتائیں آ کے پبلک کو کہ کیا کیا یہ چاہتے ہیں اور کیا کیا ان کی ڈیمانڈ، تو جتنے دن چاہیں وہاں پہ ضرور پڑاؤ کریں۔ اچھا فیصل صاحب، ایک جانب آپ یہ معاہدہ ہوا، مذاکرات ہوئے، کچھ شرائط طے ہوئیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں مفتی کفایت اللہ ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، حافظ عبداللہ کی شہریت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میسیجز جو اور پیمرا پہ کے حوالے سے ہمارے اوپر پابندی لگا دی، ہمارے اوپر پابندی، ہم اینکرز کہیں اور جا نہیں سکتے، بس اپنا کیا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کہیں تجزیہ دے سکتے ہیں، نہ کسی میٹر پہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا یہ بتا دیجیے، میں اضافہ کروں گا جی کہ اسد عمر صاحب، محترمہ شیریں مزاری اور فواد چودھری صاحب، جی آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اس پہ بڑی کڑی تنقید کی، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو پیمرا کا آیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ٹیکنیکلی ہیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو بیٹھ کے کریں تمام میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اور اینکرز کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، کالمسٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے کریں کہ آبجیکٹیو کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں تمام کے تمام ہمارے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں بہت زبردست لوگ بیٹھے ہوئے جن کے تجزیے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اپنے پروگرام میں تجزیہ نہیں دے سکتا کوئی، مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ماڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی بات کو بھی پسند کرتے ہیں اور ان کی ایک ویورشپ ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کدھن لگانا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی اینکر پرسن جو ہے تجزیہ نگار کسی اور پروگرام یا اپنے ہی چینل کے کسی اور پروگرام میں اپیئر نہیں ہو سکتا۔ اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرا خیال ہے پیمرا کو چاہیے کہ بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، دیکھیں، سمجھائیں کہ وہ چاہتے کہ ان کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ ہمارا میڈیا بہت رسپانسبل ہے، ہمارا میڈیا بہت رسپانسبل ہے۔ ہمارے میڈیا نے جس طرح سے کشمیر کاز کو پوری دنیا میں اٹھایا، ہمارے میڈیا نے ہماری ضرورت کے وقت پاکستان پہ جب برا ٹائم آیا، زلزلہ، میں خود اینکر پرسن تھا، زلزلہ ٹرانسمیشن ہم کرتے تھے آرتھ کوئک کے دوران، اس کے بعد ہم جب پاکستان اور بری مراحل سے گزرا تھا تو میڈیا نے ایک کردار پلے کیا۔ یہ 65 کی جنگ سے ریڈیو پاکستان سے شروع ہوتا ہے اور آج تک کے سارے چینلز جو ہیں ذمہ داری کے ساتھ، اور اگر
اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھیں تو اس کی تو دھجیاں اڑی ہوئی ہیں, نہ کوئی تمیز نہ کچھ اور. ہمارا میڈیا تو بہت میچور طریقے سے چیزیں کرتا ہے. تو اس میں یہ یک طرفہ ایک چیز آ جانا پیمرا کی طرف کہ آبجیکٹو بغیر بتائے, میرا خیال ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس میں بیچ کا راستہ وہ بتا دیں آبجیکٹیوز کیا کرنا چاہتے ہیں. میڈیا ہاؤسز اور اینکر پرسنز اپنا اس میں کردار ادا کریں گے اور مدد کریں گے. ہمیں یہ بات ضرور ہے, میں ایک چیز سوچتا ہوں, ہماری 70% آبادی نظامی صاحب 35 سال سے عمر سے کم ہے. ہم سارا وقت ان کے ذہنوں میں بہت نیگیٹو چیزیں ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کم ہے, ہمارے ہاں نیوز زیادہ ہے, اور نیوز میں بھی ظاہر گڈ نیوز از ناٹ اے نیوز. ہر وقت ہم وہ کرتے ہیں, اخبار اٹھائیں ٹینشن, نیوز چینلز دیکھیں ٹینشن. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ کدھر جائے گی؟ اگر یہ آبجیکٹیو ہے تو اس پہ تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اندر کتنا پازیٹیو کانٹینٹ لے کر آئیں, کانٹینٹ مینجمنٹ ہم ضرور کریں تاکہ تربیت نوجوان نسل کی ٹھیک ہو. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ فلاں چینل پہ جا کے اپنا تجزیہ نہیں دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے, آئی تھنک یہ بالکل ایکسیپٹیبل فیصل صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے. مذاکرات کے ذریعے کیا بات نہیں حل ہو سکتی؟ مثلا یہی لے لیں آپ کی جو مولانا کی آزادی مارچ ہے, مذاکرات ہوئے ہیں, کچھ طے ہو گئی چیزیں. اسی طرح میڈیا پریکٹیشنر کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں بجائے کہ آپ ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا, کسی اور کی زندگی کیا یا نواز شریف کی کیسے دے سکتا ہوں؟ غالباً یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوال کے جواب میں تھا اور لاہور ہائی کورٹ کے کہ ان کی گارنٹی دی جا سکتی ہے اس میں. لیکن یہ پہلو جو ہے یہ تو قابل غور ہے کہ میاں نواز شریف کی حالت اتنے دیگرگوں کیوں ہوئی؟ ان کو وہاں سے ایک نئے کیس میں جو پہلے بھی ہو چکا ہوا ری ہیش کیس میں جو یہ چودھری شوگر ملز چودھری شوگر ملز دوبارہ کرنا, ان کو علاج کی سہولتیں نہ دینا, مرضی کے ڈاکٹر نہ دینا, یہ نہ دیتے تو یقینی یہ تو ٹھیک ہے خان صاحب کی بات کہ زندگی موت جو ہے وہ تو اللہ میاں کے ہاتھ میں. لیکن کسی قیدی کو جو خاص طور پر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا جب تو اتنا بیمار ہے, وہ تو میرے خیال سے حکومت کا فرض ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال آپ سے ساتھ ہی کر لیتا ہوں خان صاحب کی آج کی تقریر کے حوالے سے کہ جی اس ملک میں امیر کے لیے اور قانون ہے, غریب کے لیے اور قانون ہے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, میں 100% متفق ہوں اس سے. لیکن یہ بتائیے وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ اگر یہ قانون میں تفادت ہے تو اس کو دور کریں. اگر آپ نیب کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ جی جو کوئی کنوکٹڈ ہے یا نہیں, یا 5 کروڑ زیادہ کی اگر بے ایمانی کا الزام ہے تو اسی کلاس جی آپ جیلوں میں اصلاحات لائیں, آپ قانون کے اندر لائیں. لیکن شاید آپ اس لیے گھبراتے ہیں کہ یا آرڈیننس دینا پڑے گا یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تو یہ میرے 2 آپ سے معروضات تھیں. نہیں جی نظام صاحب, میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں. دیکھیں اس وقت کرنٹ پاکستان میں اس وقت بالکل عمران خان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے, اور وہ ہمارے سامنے بھی ہے. غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ قانون ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے. عمران خان جو ہیں وہ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں, اور ریفارمز جو ہیں وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. جب خیبر پختونخوا میں ہم آئے تھے تو 1 سال اسی طرح ہم پہ بھرپور تنقید ہوتی کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا. لیکن 5 سال بعد لوگوں نے ڈبل ووٹ دیا ہمیں اور انڈورس کیا کہ جو بھی اصطلاحات کی تھی, پولیس ریفارمز, عدالتی نظام, تعلیم, صحت, انوائرمنٹ, ہر لحاظ سے لوگوں نے ڈبل ووٹ دیا. 2/3 میجورٹی ہمیں واپس. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے. تو وہ ہوا. ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان, کیا اصطلاحات جب آپ کرتے ہیں, ریفارمز جب آپ کرتے ہیں, نظامی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اور ادھر ہی ہم نے پہنچنا ہے کہ جہاں امیر غریب طاقتور کمزور کے لیے ایک قانون ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک صحت کی بات ہے, آپ یقین کیجئے ان کے پاس تمام تر اپنے ڈاکٹرز تھے, کوئی ان پہ بندش نہیں تھی. 6 ہفتے انہیں پہلے سپریم کورٹ نے بھی دیے اپنا علاج کرائیں, چیزیں کریں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ یا باقی PMLN کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ کہ ہم نواز شریف صاحب کے لیے صحت کے لیے دل سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن آپ ان کی صحت پہ سیاست مت کریں, آپ وہاں سے ٹویٹ مت کریں کہ زہر دے دیا. دیکھیں ایک مریض پہ بہت زیادہ
گزرتی ہے. جب آپ ہاسپٹل کے سامنے ٹائر جلاتے ہیں تو مریض کو کتنی ٹائر جلنے سے تکلیف ہوتی ہوگی, ان کو انہیں باقی مریضوں کو بھی ہوتی ہے. اسی طرح اس قسم کی چیزیں کرنا, تو پلیز کسی کی ذات کے اوپر آپ سیاست, صحت کے اوپر سیاست. کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار تھی تو عمران خان صاحب بارہ پوچھتے بھی تھے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے تھے. جی ہاں, اور ہماری طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر 1 2 3 کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو, کبھی بھی نہیں. صحت کا معاملہ ہے, انسانی تقاضا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں بھی تھا, انہوں نے بالکل منع کیا عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں فیصل صاحب, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس سے متعلق اور کچھ دیگر, ظاہر ہے وہ سیاستدان رہے ہیں تو سیاسی پہلو تو اس کے کچھ نہ کچھ نکلیں گے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل صاحب, اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب یہ مذاکرات, ایک اور NOC جاری ہو گیا, ڈائریکٹیوز آ رہے ہیں, معاہدے آ رہے ہیں. مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بہت ووکل تھے, JUIFA کے ریپرزنٹیٹو تھے. حافظ عبداللہ کی شہریت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس طرح کے اقدامات جمہوری ماحول کے لیے کہیں نہ کہیں گھٹن پیدا کرتے ہیں, اور جو احتجاج کا بنیادی حق ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس حق کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ ہم کبھی کبھی بہت مکس کر دیتے ہیں چیزوں کو, اور وہ ہو سکتا ہے چیزیں ویسے نہ ہوں جیسے بظاہر دکھائی دے رہی ہوں. مثال کے طور پہ ایک پولیٹیکل سائیڈ ہوتی ہے, جو ڈائلاگ آپ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل آپ کی PTI کی ایک ٹیم ہے جو کہ ان کی ٹیم کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہے, اور کچھ ادارے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ کسی بھی شہری کے لیے وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی اشتعال انگیزی پہ مبنی تقریر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے اداروں نے اپنا کام کیا ہے, اور دوسری طرف یہ ادارے ہی ہے, تو اداروں کے اندر جو مداخلت پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں ہمیں یہی نظر آیا کہ نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ پولیٹیکل ایک پروسیس ہے, اس میں ڈائلاگز ہوئے, ایگریمنٹ ہوا, چیزیں ہوئیں, تو اس کو مکس ہم نہیں کر سکتے ہیں, یہ الگ الگ رکھنا ہوگا اور الگ الگ دیکھنا ہوگا اس کو. جی فیصل صاحب, یہ تو بہت بڑی زبردست بات کی آپ نے, لیکن حافظ عبداللہ 2002 میں وہ MPA رہے, اس کے بعد وہ سینیٹر رہے, اور یہ اداروں کی کارکردگی آپ کو اس حال میں ادارے ملے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ ایک بندہ آپ کی ایوان تک پہنچ گیا اور وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے. ان اداروں کو سیدھا کرنا, اور پھر مدینہ کی ریاست کا مطلب آپ دعوے دار ہیں, اس کے لیے 5 سال تو نہیں, اس کے لیے تو 15 سال چاہیے ہوں گے آپ کو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا, اور کیا ہوا مجھے ڈیٹیلز بالکل بھی نہیں پتہ اس کی, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی, اور کس طرح اداروں نے کام کیا, کس طرح سے وہ چیک کیا, یا ابھی بھی کیا ہے, مجھے بالکل اس بارے میں نالج نہیں ہے, لیکن جو پہلے ہوا اس کی تو بالکل قطعاً میں ذمہ داری لے بھی نہیں سکتا. تو آپ کا سوال تو ٹھیک ہے, اور اسی لیے جب آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے جاتے ہیں, ریفارمز لے کے آتے ہیں, اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آگے سے چیزیں اس طرح سے نہ ہوں. تو بہرحال اس کو دیکھا جائے گا, اور وہاں پہ چیئرمین کے پاس بھی آیا, سینٹ چیئرمین کے پاس بھی آئی ہے کوئی بات, تو اس کو دیکھا جائے گا چیزوں کو. ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, ہونے بھی نہیں چاہیے زیادتی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور دیکھنا چاہیے. لیکن پہلے جو ہوا وہ تو ظاہر ہے عمران خان تو اس وقت نہیں تھے گورنمنٹ میں. اب ہمارے ملک کو ضرورت ہے اس وقت لانگ ٹرم ریفارمز کی. جوگاڑ سے ملک نہیں چل سکتا, یہ کر دو جی, اچھا ادھر یہ ہو, ادھر یہ ایڈجسٹ کر دو, ادھر یہ ایڈجسٹ کر دو. نو بھائی, آپ نے ریفارمز کرنی ہے. بہت آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے ہر جگہ چیزیں, تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی, چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, اور بہتر چیزیں ہوں گی. آنے والا وقت جو ہے وہ خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیصل صاحب کے لیے آپ کی دعا گو رہے ہیں, ہم بھی اور آپ بھی. جی نظام صاحب, یہ بتائیں کہ مولانا کو بہت بڑا کراؤڈ دیکھ کے اگر یو ٹرن لے لیں, اور کوئی واقعی ان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑیں, ریڈ زون کی طرف چل پڑیں, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے. کیونکہ دیکھیں یہ کل ٹریڈرز نے بھی شٹ ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے. جی 29 تاریخ کو. یہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سچویشن بڑی والٹائل ہے. اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی ہے؟ سیاسی میرا مطلب ہے, انتظامی تو ٹھیک ہے, آپ نے کنٹینر لگا دیے, ایک تو یہ چیزیں کر دیے وہ کر دیے. جی
ایک چیز ہوتی ہے جو ریالٹی ہوتی ہے اکانومی کی، فار ایگزامپل ایک جو ریالٹی ہے، میرا خیال ہے ہم لوگ اس کو ٹھیک طرح سے لوگوں کو بتانے میں ناکام ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کی اگر میں بات کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مہنگائی ہے، لیکن انفلیشن مہنگائی جو پیپلز پارٹی کا پہلا ایک سال تھا 25% پہ مہنگائی گئی تھی، پی ایم ایل این کے 13% پہ گئی تھی، ہماری 8% پہ ایک سال میں. بات یہ ہے، اور باقی بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہم دیکھیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہماری انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. 12-13% ہے. 8% کس کا فگر ہے؟ بیورو آف اسٹیٹسٹک تو 11-12% بتا رہا ہے فیصل صاحب. میں ایک سال کی بات کر رہا ہوں، ایک سال کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایوریج بھی اگر آپ دیکھیں 12% بھی دیکھیں، انہوں نے ایوریج بھی ان سے ہماری کم ہے. یہ آپ اس پہ الگ اکانومی پہ ایک ضرور پروگرام ضرور رکھ لیجیے گا، میں آ جاؤں گا اس پہ ہم بات کر لیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں ہم ناکام ہوئے ہیں جس چیز میں، وہ پرسیپشن مینجمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہ ملک کے حالات بہتر، پہلی سٹیج میں عمران خان نے پہلی سٹیج میں ملک کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. دوسری سٹیج میں سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور اب آگے سے ٹیک آف سٹیج پہ جائے گی. 2020 جو ایئر ہے ہمارا اگلا ایک سال، اس میں ہماری اکانومی ٹیک آف کرنے لگی ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہم دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آ گئے ہیں جو کہ تیزی سے زبردست ریفارمز کریں. 6 نمبر پہ ہم دنیا میں ریفارمز کے اوپر 6 نمبر پہ، اور ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں جہاں پہ ہمارا برا حال تھا کہ 70 پہ تھے ہم، اور انہوں نے لا کے ہمیں 132 پہ پہنچایا. اب ہم واپس 108 پہ 104 پہ آگے ہیں، اور اب مزید آگے اس میں بہتری آئے گی 106 پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم دنیا میں 6 نمبر پہ آ گئے ہیں ریفارمز کرنے میں، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہماری ریٹنگ تیزی سے انقلابی طور پہ امپروو ہوئی ہے. اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی، انڈسٹری لگے گی، اس سے روزگار پیدا ہوگا. اب ہماری تمام تر پہلے ایک سال کی جو پالیسیز ہیں جن کے اثرات آ رہے ہیں، اب وہ عام آدمی تک ٹرانسفر ہونے جا رہے ہیں. اگلا جو ایک سال ہے 2020 جو ایئر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. HTI ہمارا امپروو ہوگا، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم بہتری جائیں گے. تو نظامی صاحب کہنے کہ ابھی بھی میں پوری ایک فہرست ہے ہماری گورنمنٹ کے اکنامک انڈیکیٹرز کی پوری فہرست ہے. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آمدن اور خرچوں کے اندر ہم توازن کر رہے ہیں. آمدن اور خرچوں کے اندر پہلی سٹیج میں توازن، اور پھر آمدنی بڑھا کے خرچے کم کر رہے ہیں. گھر کا حالت ہے، یہاں تو مقروض ہے، ہر گھر مقروض ہے نا جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹنگ ہونی چاہیے اور اس قوم کو صبر کرنا چاہیے، لیکن آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ پرسیپشن گیم میں آپ کی حکومت ناکام رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے ظفر موج اسپوکس مین کی ہیں، آپ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، منسٹری کہہ لیں، ایڈوائزر ہیں، اور اس کے علاوہ اور ایڈوائزرز بہت ہیں، 24/7 کوئی نہ کوئی بیان دے رہی ہوتی ہیں. تو اتنی چیزوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے سین لوگ تو مجھے کم نظر آتے ہیں بیچ میں جو بات کر رہے ہوں؟ کوئی میسج میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں یہ کسی ٹیم پلیئر کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ ہم جو لوگوں کو جو اصل چیزیں ہیں، وہ ایک دلدار پرویز بھٹی صاحب ایک شوکت خانم کا فنڈ ریزر کر رہے تھے، تقریب ہوسٹ کر رہے تھے. تو اس میں اچانک سے ایک بندے نے بہت بڑی ایک وہ لگا دی، اپنی پلیچ کر دیا، اور اس کو سٹیج پہ بلایا، لوگوں نے تالیاں بجائیں، اور اس نے آ کے ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا چیک جو ہے وہ چیک لکھا اور وہ چلا گیا. لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں. تو دلدار بھٹی نے دیکھا کہ یہ جو چیک ہے یہ سائن نہیں ہوا ہوگا. تو اس نے کہا جی آپ نے چیک سائن نہیں کیا. اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ نیک نام میں نام سامنے مت آئے، نیک کام میں نام سامنے مت آئے. جی تو جب آپ نیکی کے کئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اپنا نام سامنے لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہماری کارکردگی کیا رہی، ہم نے اب تک کیا اچیو کیا، ملک ہمیں کدھر ملا تھا. 30,000 ارب پہ جو یہ قرضہ لے کے چلے گئے تھے صرف 10 سالوں میں، اس کو ہم کدھر لے کے آئے، اکانومی کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں، ہم قرضے بھی اتار رہے ہیں ہم لوگوں کی. تو ساری چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے میں کسی ایک پلیئر کی بات نہیں کروں گا، میں اس میں پوری اس کی کہ اب ذرا ہم بہتر کر رہے ہیں. پرسیپشن مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری، کیونکہ آپ بھی میڈیا سے ہیں اور بہت ایکسپیرینسڈ ہیں آپ، تو میں بھی اس فیلڈ سے تھا، میڈیا سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی پرسیپشن مینجمنٹ پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، اور جو اچھے کام ہے حکومت کے احساس پروگرام ہے، دوسری چیزیں اس پہ پرسیپشن مینجمنٹ کو لے کے کام کیجئے گا. دوسرا ظاہر آپ سینٹ میں ہیں،
جو کمیٹیز ہیں کنسرن وہ چیئرمین پیمرا کو بھی بلائیے گا, ان سے بھی پوچھیے گا یہ ڈائریکٹیو دینے کی کیا ضرورت تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور جاتے جاتے بس وہ یہی یاد آ رہا ہے کہ ہم بڑے ناز سے آئے تھے تیری محفل میں, کیا خبر تھی کہ لب اظہار پہ تالے ہوں گے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. نظام صاحب بڑی آپٹیمم قسم کی گفتگو کرتے ہیں فیصل صاحب, اور جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, جو بات غلط ہے جس طرح انہوں نے مذمت کی ہے یہ پیمرا والے ڈائریکٹیو کی, بڑا اچھا لگا. خیر مولانا صاحب دوسرا مرحلہ آج پنجاب میں انٹر ہو جائیں گے, آپشنز مولانا کے پاس یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کیا ہیں اور سرکار کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیں میری توقعات سے بڑھ کے مولانا کا جو سندھ میں شو ہے بہت اچھا ہے. ٹھیک, میرے کو بڑھ کے اس سے بالکل ٹھیک. تو فیصل صاحب کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو جائے گا, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ پنجاب میں بھی اس کے لیے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں. لاہور ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ سب لوگ بھاگ جائیں؟ نہیں, سب لوگ بھاگنے دیں اور لوگ شامل. لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے نا اس سے بالکل الٹ ہوا ہے ان کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا. جب عمران خان صاحب یہاں سے روانہ ہوئے لاہور سے اپنا قافلہ لے کے, جی جی, تو گجرانوالہ تک بندہ ہی کوئی نہیں تھا. جی جی, آپ کو یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور آخر بعد میں جا کے بندہ بنا. جی, یہ ان کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں تھک جائیں گے لاہورات, ایسا نہیں ہوگا. ان کو ذرا ریئلزم جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. چند مہینوں کی دنوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات ہے. اچھا, یہ بڑے زوم سے آج نون لیگ کی جو ترجمان ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہی ہیں, بلاول صاحب بھی یہ استعفے کی باتیں کر رہے ہیں, اور استعفی جو ہے وہ اس وقت پنچ لائن بن چکی ہے اس سارے احتجاج کی, یہ سارے مارچ کی. فی الحال تو کوئی آثار نظر نہیں آتے, آثار نظر نہیں آتے, لیکن سوال یہ کس اعتماد پہ یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں پرائم منسٹر کے استعفے کی بات, کیا واقعی عمران خان استعفیٰ دیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے جو سوال تھا کہ یہ اپوزیشن کا استعفے کا مطالبہ اور بارہا اور سر فہرست یہ مطالبہ یہ اتنے پر اعتماد ہو کر کس بنیاد پہ یہ ساری اپوزیشن بشمول مولانا, بلاول, نون لیگ وزیر اعظم کے استعفے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا, کس طرح نارو بنے. کچھ تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی آپ. جی جی, ٹھیک ہے نا جی. بیچ میں جو ایک واقعہ ہوا تھا, کیا مولانا اتنے انڈیپینڈنٹ پارٹنر ہیں؟ یہ سوال جو ہے نا یہ کوشچن مارک بنتا جا رہا ہے. اب وہ استعفے کی بات کر رہے ہیں. کل جب وہ چلے تو پہلے انہوں نے کشمیر کی بات کی وہاں سے, اور پھر سوراب گوٹ پہ, پھر اس کے بعد لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے. یہ جو سارے حالات نظامی صاحب اس وقت بن چکے ہیں, یہ دوسری جانب تاجروں کی ہڑتال سامنے آ رہی ہے. حکومت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سکون سے بیٹھی ہے, اعتماد سے بیٹھی ہے, یا یہ اوور کانفیڈنس ہے؟ آج تو مجھے لگ رہا تھا ہلے ہوئے تھے خان صاحب تھوڑے سے. اچھا, وہ ضمانت کی بھی بات, جو انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے برویڈو, ڈگمگائے ہوئے. برویڈو کا مطلب ہے کہ آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں بظاہر, لیکن اندر سے ڈگمگائے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار. بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس کیا اور میڈیا ٹاک کیا, اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو ہم قائل کر رہے ہیں, آپ ضمانت کے لیے درخواست دیں. زرداری صاحب مان نہیں رہے. آصف وہ تو یہ زرداری بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ کہ جی میاں نواز شریف جو تھے وہ بھی ضمانت کی درخواست دینے کو تیار نہیں تھے, انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. جی جی جی, بلکہ بعض غیر مصدقہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ان کو بنانے کی پوری کوشش کی, یہ تو استفسار جج نے بھی کیا, وہ ملک سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے. جی جی جی, لیکن ان کی صحت جو ہے بہت پریکیریس ہے. جی جی, کہ وہ جو جب وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے وہ جو پلیٹلیٹس کو وہ افیکٹ کرتی ہے کڈنیز کو, وہ بلڈ سینر بند کرتے ہیں تو ان کے ہارٹ اور کڈنیز افیکٹ. جی جی, ایسے جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں یہ کسی صحت مند آدمی کو بھی دی جائے تو اس کی صحت بگڑ جاتی ہے. جی بالکل ایسے. یہ معاملات کافی پیچیدہ ہیں ان کے, کافی پیچیدہ. ان کو بہتر یہی ہے کہ ایئر ایمبولینس میں ڈالیں اور لے جائیں. جی نظامی صاحب, ویسے آج آپ نے وہ ایئر ایمبولینس والا لکھا بھی ہے, لیکن وہ پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتنا آسان وہ بھی نہیں ہے, اس میں بھی 4-5-7 دن لگیں گے ایئر ایمبولینس کے ذریعے بھی نواز شریف صاحب کو باہر لے کر جانے. لیکن آپ کو پتہ ہی نا کہ اب وہ آج اگرچہ اس کو حمزہ کے چھوٹے بھائی کو سلیمان کو انہوں نے وہ اشتہاری ہو گئے سلمان شہباز, لیکن وہ ان کی فیملی بیٹھی ہوئی وہاں لنڈن میں, انہوں نے کچھ نہ کچھ کوئی آلٹرنیٹ ظاہر ہے میرا خیال ہے کوئی پلان بھی ہوگا. نظامی صاحب یہ کیا ریت ہے؟ پہلے فیصل صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے, اور لیکن اس سے پہلے وہ ایک شاعر ہیں تبسم نواز صاحب, ان کا کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ لب اظہار پہ تالے ہیں, زباں بندی ہے, فکر آزاد پہ اس دور میں پابندی ہے,
حاکم شہر کو ہے زوم کہ وہ جو بھی کہے بس سنت ہے وہی شر خداوندی ہے، اور اجنبیت کی پناہوں میں بھرے شہر میں ہیں فکر و دانش کی سزا گویا نظر بندی ہے۔ یہ جو سوچ کی نظر بندی ہو رہی ہے اور یہ جو پیمرا کا ڈائریکٹیو ہے، بطور سی پی این پریزیڈنٹ آپ کی ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے، بیان بھی سامنے آیا ہے۔ میں نے تو بڑی برسور آئین کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں نا آرٹیکل 19 جو ہے وہ اگر پڑھیں اگر آپ کے پاس۔ جی میرے پاس آرٹیکل 19 ہے، میں پڑھتا ہوں، اور آرٹیکل 19 کہتا ہے نظامی صاحب ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ آف فریڈم ٹو اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، ہر شہری کو حق حاصل ہے اظہار کا، اور سبجیکٹ ٹو لا، لیکن جی بالکل سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی گلوری آف دی اسلام اور دی انٹیگریٹی سیکیورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر فور فرینڈلی ریلیشن ود فارن اسٹیٹس۔ یہ جو پیمرا ہے نا، میرے دوست ہیں حالانکہ یہ برخوردار ہیں، ان کو سلیکشن کمیٹی میں نے سلیکٹ بھی کیا تھا، ون آف دی پیپل جو چیئرمین ہے ابھی، جی چیئرمین بیگ صاحب، سلیم بیگ صاحب۔ جی یہ لگتا ہے کوئی یہ پیمرا بنا تھا مشرف نے بنایا تھا، جی یہ جو انور محمود صاحب آپ جانتے ہیں، جی 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 یہ سیکرٹری انفارمیشن تھے اس وقت۔ جی اس کو انڈیپینڈنٹ ایک عامر نے اس کو ایک اٹانومس باڈی بنایا تھا اور اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے کیبنٹ ڈویژن کی، اب اس کو ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا ہے انفارمیشن۔ جی نظامی صاحب ایک بیسک سوال ہے مجھے ذرا، میں نے بطور صدر سی پی این نے اس پہ بیان بھی دیا حکومتی کہ یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے، یہ قطعاً ہے اور ایسا جو کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے بات کہی ہے، جی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ محترمہ شیریں مزاری نے کہا ہے کہ بھئی یہ کہ ہر اینکر جو ہے، جو ہر تجزیہ نگار ہے، جو وہ اسپیشلسٹ ہو، جن کی میں تو ہیومن رائٹس کی اسپیشلسٹ نہیں ہوں، کیا شاہ محمود قریشی نے فارن افیئرس کی ڈگری کی لی ہوئی کوئی؟ جی تو یہ بھی عذر لنگ ہے۔ فواد چودھری جب تو خود وزیر اطلاعات رہے نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اسد عمر صاحب نے ایون اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے یار۔ تو یہ حکومت تو خود کو عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را، یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے مطمئن ہیں، یہ پینک بٹن ہے، یہ پینک کے اندر کہیں اور کو بڑی غلطی نہ کر جائیں۔ نظامی صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حکومت کو جو سرکاری افسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے پی ٹی آئی کو اس طرح کے ڈائریکٹیو دے کے؟ یہ خود ہی کافی ہے۔ اچھا آرٹیکل 19 کا آپ نے ذکر کیا ہے، ویسے نظامی صاحب آرٹیکل 19A جب ہم دیکھتے ہیں تو آسٹریلیا میں ابھی جو ایک تحریک چل رہی ہے آزادی اظہار رائے کو لے کے، اور اخبار بھی انہوں نے پہلے صفحے صرف سطریں لگا کے بنا چھاپے کچھ وہ پچھلے دنوں بھیج دیے تھے، تو وہ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ آرٹیکل 19A جو کہتا ہے وہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا۔ اسی سارے پہ تو انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر اینکر تجزیہ نہیں دیں گے۔ جی میں آپ کو بات بتاؤں ایک اور کہ جو چیئرمین پیمرا ہے ان سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ایڈوائزری ہے۔ اچھا یہ کوئی لا کے طور پہ سوال ہے کہ اس کا ٹائمنگ جو ہے، جب آپ جرمانے کرتے ہیں، آپ پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں جی چینلز کو، پھر کوڈ آف ایتھکس بنایا ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہوا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں جی کوڈ آف ایتھکس، کون سا کوڈ آف ایتھکس؟ اچھا یہ ایڈوائزری کون سے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ سی پی این ای کو لیا گیا ہے کیا؟ نہیں چلیں سی پی این ای کو تو کر دینا، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن۔ اچھا عام لوگوں کے لیے نظامی صاحب ریگولیٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، جو قواعد ضوابط، یہ ریگولیٹری باڈیز ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی، یہ امریکہ میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہے، لیکن وہ جو چیزیں دیکھتی ہیں نا وہ اور قسم کی چیز ہے۔ نہیں منسٹری کے اندر آپ نگران کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ لٹر لے کے پیچھے پڑ جائیں میڈیا کے۔ نظامی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ منسٹری کے انڈر ریگولیٹری باڈی، اس کی کیا پوری دنیا میں کسی اور دنیا میں بھی یہ پریکٹس ہے؟ یہ ریگولیٹری نہیں ہے، دس از اے تعزیری ایک باڈی ہے۔ یہ پیمرا کی میں بات کر رہا ہوں جی، یہ ریگولیٹری باڈی تو رہی نہیں ہے۔ اچھا اب منسٹری کے انڈر آ کے اس کی جو نیچر ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح ظاہر ہے۔ اب خان صاحب بڑے اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ادارے پھر اس ادارے کو بھی ٹھیک کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مطالبہ کیا ہے؟ پیمرا کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایس او پی، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، ضرور نیا ڈائریکٹیو دینا چاہیے۔ ٹائمنگ جو ہے یہ صحیح نہیں، مطلب یہ سب کچھ جو ہے حکومت کی بخلاہٹ کی غمازی کرتا ہے۔ نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔